دنیا بھر میں اس وقت تمام موضوعات، تمام خبریں، تمام سرگرمیاں ایک ہی مسئلے سے متعلق ہیں، اور وہ ہے وبائی مرض کرونا وائرس، جو بدستور پھیل رہا ہے۔ اور اس ان دیکھے وائرس نے ایک ایسے قاتل کا روپ دھار لیا ہے کہ بڑے بڑے ایوان ہائے اقتدار میں ایک بھونچال سا آ گیا ہے۔ یہ وائرس جو اپنا کوئی واضح وجود نہیں رکھتا، جو نظر نہیں آتا، جو محسوس نہیں کیا جا سکتا، جس کی کوئی آہٹ نہیں، جس کی کوئی سرحد نہیں، جو کسی مذہب کو نہیں دیکھ رہا، رنگ، نسل، زبان، عمر، جنس کی تمیز کیے بغیر جب چاہے جس پر چاہے حملہ آور ہو سکتا ہے، اور اس کے حملہ آور ہونے کا کوئی وقت، کوئی جگہ متعین نہیں ہے۔ اقتدار کے ایوان ہوں یا بڑے بڑے شاہی محل، حکمران ہوں یا ان کی شہزادوں جیسی اولادیں، کوئی بھی اس ان دیکھے قاتل کی دسترس سے باہر نہیں۔ اس بے جان، ایک طرح سے بے وجود وائرس کے شکنجے میں بادشاہ بھی آ رہے ہیں، اور دنیا پر حکمرانی کرنے والوں کے حکمران بھی۔ اس کا خوف اتنا ہے کہ دنیا کی تمام آسائشیں، تمام رعنائیاں، تمام موسموں اور دلکش مناظر سے بھی انسان خوف کھا رہا ہے۔ بڑوں بڑوں کے تکبر، غرور، فرعونیت خاک میں مل چکی ہے۔ سیاروں کو مسخر کرنے والے اور سمندروں کی تہوں تک پہنچنے والا انسان، تمام تر سائنسی ترقی، میڈیکل سائنسز کی تمام تر تحقیق اور بڑے بڑے ماہرین طب کے علوم زیرو ہو چکے ہیں۔ تمام بادشاہ، حکمران، شہزادے، شہزادیاں گھروں میں چھپ چکے ہیں کہ اس بے وجود قاتل سے بچا جا سکے، لیکن تمام حربے، تمام تدبیریں، تمام حکمتیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اولادیں والدین سے اور والدین اولادوں کو بوسہ دینے، ملنے ملانے، پیار کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ ہر انسان کھلی فضا میں سانس لینے سے بھی گھبرا رہا ہے۔ میرا جسم، میری مرضی کا نظریہ بھی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک اس بے وجود وائرس کا داخلہ روکنے کے لیے اپنے اپنے ملک کی ہر طرح کی سرحدیں بند کر چکے ہیں۔ جہاز، بسیں، کشتیاں، گاڑیاں سب ساکت ہو چکی ہیں۔ بازار، باغات، پارکس بند ہو چکے ہیں۔ انسانوں کے تعیش خانوں پر تالے لگ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بے آہٹ، بے رنگ، بے ذائقہ وائرس کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ نہ ایٹم بم کام آ رہا ہے، نہ خطرناک ترین ہتھیار، بلکہ وائرس نے تو دنیا فتح کرنے والوں کی فوج کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سب عالمی طاقتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہیں کہ اس وائرس کو مارنے کے لیے کوئی دوا تیار کی جائے، لیکن اب تک بے سود۔ لاشوں کے انبار لگانے والی عالمی طاقتیں، بڑے بڑے تگڑے ملک، دنیا بھر میں اپنی فوجیں اتارنے والے، فوجی اڈے بنانے والے ملک اس وائرس کے سامنے بے بسی کی تصویر نظر آ رہے ہیں۔ ملکوں، شہروں، بستیوں، دیہات کو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کرفیو لگائے جا رہے ہیں۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی آبادیاں اپنے گھروں میں قید ہو چکی ہیں کہ شاید اس بے وجود وائرس سے بچا جا سکے۔ مندروں میں، چرچوں کو تالے لگ چکے ہیں، مساجد میں تعداد نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے۔ علماء کرام باجماعت نمازوں اور جمعے کے اجتماعات کو محدود سے محدود تر کر رہے ہیں۔ فی الوقت انسان صرف اور صرف اپنی عقل، علم و شعور کے بل بوتے پر اس کا حل ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ہم سب اس سارے معاملے میں ایک ہستی کو بھول رہے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ رب العالمین، رب کائنات، پروردگار عالمین، جو الرحمن ہے، جو رحیم ہے،
جو پروردگار عزت دینے والا ہے، جو سب کچھ سننے والا ہے، پست کرنے والا ہے، بلند کرنے والا ہے، عزت دینے والا ہے، ذلت دینے والا ہے، حاکم، حقیقی، عادل، لطیف، ہر بات سے باخبر، نہایت بردبار، بڑی عظمت والا میرا پروردگار۔ وہ اللہ تعالیٰ سب کو سامان حیات فراہم کرنے والا ہے، جو جلیل ہے، کریم ہے۔ کتاب حکمت ہی راہ ہدایت دکھاتی ہے۔ ہم سے پہلے بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نست نابود کر دیا جب وہ سرکشی پر اتر آئیں اور نافرمانی کی۔ اس میں قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود کے واقعات کا ذکر موجود ہے، لیکن ہم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ آج بھی صورتحال یہی ہے۔ قیامت صغریٰ کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہماری عبادتیں شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت نہیں پا رہی ہیں۔ ایسے حالات میں دنیاوی احتیاطیں اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے رحم کی بھیک مانگنی چاہیے، جو اپنے بندوں کو سنتا ہے۔ ہمیں اپنے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ توبہ اور استغفار اس آزمائش کو عذاب بننے سے روک سکتی ہے۔ قرآن عظیم میں میرا پروردگار فرماتا ہے کہ جب کہ زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اس کو ہلانا ہے، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور انسان پکار اٹھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنی داستان کہہ سنائے گی تیرے اللہ کے ایمان سے۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے، ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی اس کو دیکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی، اور تم کیا سمجھو کہ یہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ اس دن لوگ منتشر پتنگوں کی مانند ہوں گے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند عیش میں ہوں گے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا ہے؟ دہکتی آگ۔ قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سربسجود ہونا چاہیے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ اللہ ہماری مدد کرے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن اللہ رحیم ہے، رحمان ہے۔ میرے مالک تیرا بندہ بڑا کمزور ہے، اے مالک ہم سے راضی ہو جا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ اپنے گھر ہمارے لیے کھول دے، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔